بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ کسی میں بھی حاجت بھر لانے کی اور ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے کی صلاحیت نہیں۔ صدقہ مانگتے ہیں بزرگوں کا کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، صدقہ مانگتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ صدقہ مطلب واسطہ، مزاروں کے واسطہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، چاہے وہ رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، اور واسطہ اس کا چلتا ہے کسی کے، آپ دنیا میں بھی اگر دیکھیں واسطہ اس کا چلتا ہے جس سے کسی کو محبت ہو، جس کا کسی پر احسان ہو، جس کا کسی پر احسان ہو۔ اگر کسی کا کسی پر احسان ہے تو بندے کو پتہ ہوگا اس کا احسان ہے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سورۃ علق، یہ سورت قرآن مجید کی 96 نمبر سورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے قبل ہم 18 صورتیں پڑھ چکے ہیں، 18 صورتوں کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں اس سے قبل، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اب سورۃ علق کا ترجمہ چل رہا ہے۔ سورۃ علق میں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے آگے جو آیات ہیں پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد مختصر جو تفسیر ہے وہ بتا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا، تو ہم پکڑ لیں گے اس کو، بالناصیہ، اس کی پیشانی کے ساتھ، پیشانی سے پکڑ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، بس اسے چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو۔ سندع الزبانیہ، یقیناً ان قریب ہم بھی پکار لیں گے، بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، نہ آپ اس کی پیروی کریں۔ واسجد، سجدہ کیجئے، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ ابو جہل کو ڈانٹ پلائی گئی ہے سورت کے اندر کہ جس نے نبی علیہ السلام کو عبادت سے روکا، نماز سے روکا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ باز نہیں آیا اور تنگ کرتا رہا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اس کو پیشانی سے پکڑ لیں گے، یعنی ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر نے جو تفسیر کی وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی لاتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے بعد نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ ابو جہل نے یہ لوگوں کو باتیں سنائی تھی کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچ چکی، آپ نے یہ بات سن لی کہ اس نے کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتے اس کو پکڑ لیتے، یہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور اس کو دبا لیتے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، تو اس سے مراد خود ابو جہل ہے۔ پیشانی سے مراد پورا جسم ہے کہ ابو جہل وہ جو پیشانی اس کی جھوٹی ہے، خطا کار ہے، یعنی خود گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور وہ جھوٹا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیدع نادیہ، جب ہم اس کو پکڑ لیں گے پھر وہ پکار لے اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو بلا لے، اپنی مجلس والوں کو، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کیوں، اس آیت کا کیا شان نزول ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ بھی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل گزرا اور اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، یعنی ڈانٹا
کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا نماز سے، اور آپ سے سختی دھمکی انداز میں بات کی، آپ نے کڑا جواب دیا، آپ نے بھی نرمی سے جواب نہیں دیا بلکہ سخت جواب دیا اسے، اے محمد تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اس نے جواب میں کیا کہا کہ مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں، یعنی میرے ساتھی ہیں، میرا ساتھ دینے والے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب انہیں پکڑ لیتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اس نے دھمکی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو فرشتے پکڑ لیتے اگر وہ ایسا کرتا، اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر آپ کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا اس نے، یعنی آپ سجدے میں گئے اور وہ چاہتا تھا کہ میں جا کر ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں، ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرنے لگا، یعنی وہ ہٹتے ہٹتے ساتھ میں ایسے کرتا رہا کہ جیسے بندہ کسی دشمن سے بچاؤ کرتا ہے ہاتھوں کا، ایسے کرتا ہوا وہ پیچھے ہٹا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس سے کہا گیا کیا بات ہے؟ آپ آگے گئے پھر پیچھے آئے۔ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے، یعنی آگ کا گڑھا، بڑی آگ دیکھ رہا ہوں، ہولناک منظر اور بہت سارے پر دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی آگ دیکھ رہا ہوں، ہولناک منظر اور پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرشتے تھے، تو اس نے سمجھا شاید آگ ہے اور ڈر گیا، وہ خوف سے بھاگا، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قریب ہوتا اور اگر تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر موقع پر مدد کی۔ کفار نے بہت سارے موقعوں پر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے ہجرت والی رات بھی انہوں نے پروگرام بنایا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے بچ کر نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اندھے ہو گئے۔ اسی طرح جب یہودیوں کے قبائل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تھے، بنو نذیر کے قبیلے میں کسی فیصلے کسی مسئلے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ ارادہ کیا تھا اوپر سے پتھر پھینکیں گے آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ وہاں سے اٹھ گئے جلدی سے، وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، غار میں بھی اللہ نے مدد کی۔ مشرکین مکہ پیچھے آئے اور غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے، وہاں سے گھوم کر واپسی چلے گئے۔ اور سراقہ بن مالک کی آپ نے حدیث سنی ہے کہ گھوڑا اس کا دھنس گیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور کافروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ یا ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے رکھ دیا کہ یہ تکلیف کے لیے آگے بڑھا تھا اور پیچھے بھاگا، اور اس نے کہا میں پر دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر قریب آتا تو فرشتے اس کو قتل کر ڈالتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تطیعوا، ان نافرمانوں کی، ان جو ہے خطا کاروں کی، ان جھوٹوں کی کبھی بھی آپ اطاعت نہ کریں۔ واسجد واقترب،
آپ سجدہ کیجئے یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وقت قریب اللہ کا قرب حاصل کرے۔ پتہ چلا کہ سجدے سے، نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب بندہ ہونا چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی، تو اس کو چاہیے نمازیں پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی چاہتا ہے تب بھی نماز پڑھے۔ ایک حدیث ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کے دن میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سے سجدے کرو، یعنی کثرت سے نماز پڑھو تو میرا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ کے رسول کا ساتھ، اللہ کا ساتھ نماز سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویت الایمان، یہ ہماری کتاب عقیدے کے حوالے سے شرک کی برائی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے جو پڑھا تھا رسولوں اور فرشتوں کی بنیادی دعوت رسولوں اور فرشتوں کی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ظالم جنوں کو بھی وقت آنے پر پکڑے گا اللہ تعالیٰ، جو جن مسلمانوں کو اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو ذنب اکبر، سب سے بڑا کون سا گناہ ہے اللہ کے ہاں؟ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے اور کائنات کا تصرف اسی کے قبضے میں بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہر مشکل کے وقت اسے پکارا جاتا ہے۔ حاضر و ناظر، حاضر اللہ تعالیٰ ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ حاضر ہے دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ علم رکھتا ہے ہر چیز کا، ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، انسان کیا کر رہے ہیں، ایک بندہ کیا کر رہا ہے، جانور کیا کر رہے ہیں، پرند چرند کیا کر رہے ہیں، سب اللہ کو علم ہے۔ اور اللہ کی نظر بیک وقت سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، لیکن بذات خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور ناظر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کو اسی صفت سے متصف مان کر پکارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ فلاں ولی جو ہے وہ بھی حاضر ناظر ہے، فلاں بزرگ جو ہے وہ بھی حاضر ناظر ہے، فلاں بت حاضر ناظر ہے، تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ کسی میں بھی حاجت بھر لانے کی اور ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے کی صلاحیت نہیں۔ صدقات مانگتے ہیں بزرگوں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، صدقہ مانگتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ صدقہ مطلب واسطہ، مزاروں کے واسطہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، چاہے وہ رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، اور واسطہ اس کا چلتا ہے۔ کسی کے آپ دنیا میں بھی اگر دیکھیں واسطہ اس کا چلتا ہے جس سے کسی کو محبت ہو، جس کا کسی پر احسان ہو، جس کا کسی پر احسان ہو۔ اگر کسی کا کسی پر احسان ہے تو بندے کو پتہ ہوگا اس کا احسان ہے، چلو اس کو سفارش کرواتے ہیں، اگلا بھی نہیں ٹالے گا کیونکہ اس کو پتہ ہوگا اس نے مجھ پر بہت احسان کیے، اور وہ اس سے جو ہے دلی محبت بھی رکھتا ہو، نہ بھی رکھتا ہو، لیکن اگر دنیا بھی اس سے کوئی مقصد ہے تو کہے گا ٹھیک ہے اس کی مان لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ سب سے آسان اس بات کو سمجھنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے تو بے شمار احسان ہیں،
لیکن اللہ کی ذات پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محبت کے آگے مجبور نہیں ہے۔ تو جب اللہ کسی کے آگے مجبور ہی نہیں ہے، اللہ پر کسی کا احسان ہی نہیں ہے، تو اللہ کیوں کسی سے مجبور ہوگا، کیوں کسی کی مانے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ مجھے پکارو، کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھو، ڈائریکٹ میرے قریب ہو، بتوں کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر مزید وضاحت ہوگی اس بات کی۔ تو یہ سوچنا کہ جو ہے نا ولی اولیاء پیر وغیرہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ علاوہ ازیں جب ہمارا خالق اللہ ہے تو ہمیں اپنے تمام مشکل اوقات میں اسی کو پکارنا چاہیے، کسی اور سے ہمیں کیا واسطہ؟ جیسے کوئی کسی بادشاہ کا غلام ہو گیا تو وہ اپنی ہر ضرورت اپنے بادشاہ کے سامنے لاتا ہے، ہر ضرورت، ایسے اسے دوسرے بادشاہوں سے کیا واسطہ؟ کسی بھنگی چمار کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور کیا ہے یعنی کسی بھنگی چمار چھوڑو کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ جو ہے اس کا جو مرید ہے اس کو دوسرے بادشاہوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک ہی بادشاہ کے پاس جائے گا جس کا غلام ہے۔ تو بندے جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک اللہ ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، پھر دوسرے کیا ہم نے بادشاہ بنائے ہوئے ہیں، دوسرے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ خالق جب اللہ ایک ہے تو اسی کو پکارنا ہے۔ اور یہاں تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو اللہ کے مقابلے کا ہو، پھر دوسرے کے پاس ضرورت کو لے جانا نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر جانا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہی مسلمان کو، ایمان والے کو زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سبق ہوتا ہے علم النحو کا۔ علم النحو ہم نے جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ پڑھا تھا، اب شروع ہوگا جملہ انشائیہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کر دیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ کی ترکیب کیسے ہوتی ہے۔ عربی جو عبارت ہوتی ہے اس کی ترکیب کی جاتی ہے، ایک جملہ بنایا جاتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے جملہ؟ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے، جملہ اسمیہ کی مثال لے لیں آپ، کہ جملہ اسمیہ کی مثال جو صاحب کتاب نے ایک مثال دی ہے کہ اس کو حل کرو، تو ان میں سے ایک مثال ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ الماء مبتدا ہوگا، بارد خبر ہوگی، پانی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے، تو بارد خبر ہے، الماء جو ہے یہ اسم ہے، اسم خبر دونوں ملا کر اس کو کہا جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اگر فعلیہ جملہ ہے تو وہ کیسے بنے گا؟ جیسے ایک مثال صاحب کتاب نے دی ہے ترکیب کے لیے، اور کہا کہ جلس زید، اس کی ترکیب کرو۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جلس یہ فعل ہے اور زید فاعل ہے، بیٹھنے والا کون ہے؟ زید ہے، کرنے والا کون ہے؟ زید ہے، کوئی کام کرنے والا زید ہے، اس لیے بیٹھنے والا زید ہے۔ تو ترکیب کیسے ہوگی؟ جلس فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جملہ انشائیہ کی ترکیب وغیرہ، جملہ انشائیہ کی قسمیں آ رہی ہے۔ جملہ انشائیہ کی ہم ایک تعریف کر دیتے ہیں آج۔ جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جا سکے نہ جھوٹا کہا جا سکے۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ تو پیدا ہونا، جو نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، نہ اس کو بندہ سچا کہہ سکتا ہے نہ جھوٹا، جب تک وہ جو ہے نا خود نہ بولے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کہ جملہ انشائیہ میں اضرب ہے، اضرب کا معنی ہے تو مار، حکم دے، حکم دینا ہے کہ تو مار، آپ مارو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جواب میں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا آپ سچ بول رہے ہو، کیونکہ وہ تو حکم دے رہا ہے، آپ سچ جھوٹ کیا ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے آپ کو مارو تو آپ مارو، نہیں مارنا تو نہیں مارو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ سامنے بندہ کھڑا ہے، آپ کو کہے کہ آپ مارو اور آپ اس کو بولے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جملہ بنتا ہی نہیں، یہ جواب ہی نہیں بنتا۔ تو یہ پیدا ہو رہا ہے نیا فعل، جب پیدا ہو رہا ہے تو اس کو نہ سچا کہہ سکتے نہ جھوٹا کہہ سکتے۔
تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. اضرب تو مار اس کی مثال ہے. آگے اور بھی انشائیہ کی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کون کون سی قسمیں ہیں. جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جا سکے نہ جھوٹا. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جس کے کہنے والوں کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جملہ خبریہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.